شکریہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، صدق اللہ العظیم۔ حضرات گرامی، یہ ایوان اقبال ہے اور بڑے عرصے کے بعد یہاں اقبال کا ذکر جو دوبارہ زندہ ہو رہا ہے۔ ایک طویل عرصہ یہاں بہت خاموشی تھی۔ اقبال بر صغیر پاک و ہند میں نہیں بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی زوال کے وقت میں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق کا ایک بہت بڑا استعارہ ہے۔ ایک ایسی آواز ہے کہ جو آواز نہ صرف یہاں پر گونجی بلکہ اگر اس پورے خطے کے اندر دیکھیں تو اقبال کے کلام نے، جیسے کہتے ہیں، نئی روح پھونکی ہے۔ اقبال کے حوالے سے بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن اس کے دو بنیادی چیزوں کے بارے میں آپ کے سامنے میں عرض کرنا چاہوں گا۔ اقبال کی پوری شاعری دو چیزوں کے گرد گھومتی ہے، ایک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق اور دوسرا قرآن پاک۔ اقبال کی بالکل آغاز کی شاعری حیران کن حد تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت کے ساتھ تعلق رکھتی۔ جب وہ بالکل شروع کی قومیت والی نظمیں لکھ رہا ہوتا ہے، اے ہمالا اے فصیلے کشور ہندوستاں، چومتا ہے تیری پیشانی کو چھپ کر آسماں، تو وہاں وہ یہ کہتا ہے کہ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا یہاں سے، میرا وطن یہی ہے، میرا وطن یہی ہے۔ وہاں بھی وہ اس وقت سید الانبیاء کی اس حدیث کا تذکرہ کرتے ہیں کہ اس سرزمین سے میرے آقا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو آیا کرتی تھی، ٹھنڈی ہوا آیا کرتی تھی۔ اسی دوران بالکل آغاز کے اندر اقبال ایک ملاقات کا، ایک خواب کا تذکرہ کرتے ہیں اپنی مشہور نظم رسالۃ مآب کے اندر۔ لمبی نظم ہے، میں کچھ اشعار آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں کہ فرشتے بزم رسالت میں لے گئے مجھ کو، حضور آئے رحمت میں لے گئے مجھ کو، کہا حضور نے اے اندلیب باغ حجاز۔ اقبال کو رسول اکرم کیا خطاب دیتے ہیں؟ اے حجاز کے باغوں کی بلبل، کہا حضور نے اے اندلیب باغ حجاز، جہاں سے اٹھ کے جہاں پر برنگ بو آیا، ہمارے واسطے کیا تحفہ لے کے تو آیا۔ حضور دہر میں آسودگی نہیں ملتی، وفا کی جس میں ہو بو وہ کلی نہیں کھلتی، مگر میں نظر کو عقاب کی نہ لایا ہوں، جو چیز جس میں ہے جنت میں بھی نہیں ملتی، ترستی ہے تیری امت کی آبرو اس میں، طرابلس کے شہیدوں کا ہے لہو جس میں۔ سید الانبیاء کے حضور شہداء کے خون کا نذرانہ سب سے بڑا تحفہ ہے جو اقبال لے کے پہنچتے ہیں، سب سے بڑا تحفہ۔ حیران کن بات ہے کہ اسی لاہور شہر میں جب اقبال نے یہ نظم پڑھی تھی اسلامیہ کالج کے اندر، تو جس وقت انہوں نے طرابلس کے شہیدوں کا ہے لہو اس میں کہا تھا، تو اس وقت لاکھوں کا مجمع تھا، لوگ چیخیں مار کر روئے تھے۔ اس امت میں لوگوں کو احساس تھا کہ یہ پوری امت ہے کیا، یہ پوری جس کے بارے میں اقبال نے کہا تھا نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشکر، اس امت کو تقسیم کیا جا رہا تھا اس وقت۔ خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد اس پوری امت کو قوموں کے اندر، رنگوں کے اندر، نسل کے اندر، زبان کے اندر، علاقوں کے اندر تقسیم کیا جا رہا تھا۔ 1920 میں پاسپورٹ کا ڈیزائن آیا، 1924 میں ویزا ریگولیشنز آئیں، 1926 کے اندر بارڈر سیکورٹی فورسز آئیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس پوری امت کو تقسیم کر دیا۔ اس وقت اقبال نے کہا تھا ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیر خنس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے، یہ بت کے تراشیدہ تہذیب نبی ہے، غارت کرے کاشانہ دین نبوی ہے، اور بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیش سے تو مصطفی ہے، نظارہ دیرینہ زمانے کو دکھا دے، اے مصطفی خاک میں اس بت کو ملا دے۔ وہ وطن کا، اس لیے کہ اقبال جانتے تھے کہ میرے دین کے اندر سب سے بڑا مقام مہاجرین کا ہے، گھر بار چھوڑنے والوں کا ہے۔ انہیں علم تھا
کہ یہ زمین جس کی ہم قسمیں کھاتے ہیں، جس کو ہم مادر وطن کہتے ہیں، اس سے زیادہ کمزور اور بودا رشتہ کوئی نہیں۔ جس دن یہ ماں انسان کو پانی نہیں دیتی اور جانوروں کے لیے گھاس نہیں اگاتی، تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ لوگ اس ماں پر لعنت بھیجتے ہیں اور کسی دوسرے کی ماں کو جا کے فتح کرتے ہیں۔ کوئی اس ماں کے ساتھ نہیں رہا، نہ بھوک میں رہا، نہ بیماری میں رہا، نہ قحط میں رہا، نہ زلزلے میں رہا، یہاں تک کہ بے روزگاری میں بھی کوئی اس ماں کے ساتھ نہیں رہتا۔ یہی بات ہے کہ اس رشتے کی سب سے پہلے نفی کی کہ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ اسی وجہ سے پوری دنیا جب تقسیم ہو رہی تھی تو اقبال نے ایک بالکل مختلف نظریہ پیش کیا تھا۔ پوری دنیا کہتی تھی ہم رنگ کی بنیاد پر علیحدہ ہیں، ہم زبان کی بنیاد پر علیحدہ ہیں، ہم علاقے کی بنیاد پر علیحدہ ہیں، ہم نسل کی بنیاد پر علیحدہ ہیں۔ اقبال نے کہا نہیں، ہم ایک کلمہ طیبہ کے نام پر علیحدہ ہیں۔ ہم نے دنیا جب تقسیم ہو رہی تھی تو اس شخص نے جو 1930 میں خطبہ دیا تھا اس کی بنیاد پر ہم نے وہ تقسیم پیدا کی تھی جو کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بدر میں پیدا ہوئی تھی۔ علی ابن ابی طالب ایک طرف ہیں، عقیل ابن ابی طالب دوسری طرف ہیں، عباس ابن مطلب اس طرف ہیں، حمزہ ابن مطلب دوسری طرف ہیں۔ عبیدہ ابن جراح ایک سر پکڑ کے لائے، کان سے پکڑ کے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عبیدہ سر کس کا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ میرا باپ تھا، آج مقابلے پہ آ گیا، سر کاٹ کے لے آیا۔ ہم نے تقسیم پیدا کی تھی، بدر پیدا کیا تھا اس سرزمین پر۔ ہم نے کہا تھا محمد حسین چیمہ دادا ایک، ارجن داس چیمہ میرا کزن ہو سکتا ہے، میرا بھائی بھی ہو سکتا ہے، لیکن میرا بھائی وہ نہیں ہو سکتا کہ جو میرے ملک کے اندر، میری اس سرزمین کے اندر آئے۔ ہم بھنگڑا ایک طرح کا ڈالتے ہیں، ہم ہیر ایک طرح کی گاتے ہیں، ہم ساگ ایک طرح کا کھاتے ہیں، ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر علیحدہ ہوتے ہیں۔ 10 لاکھ لوگوں نے قربانیاں دی، آباء و اجداد کی قبریں چھوڑی، گھر چھوڑے، علاقے چھوڑے، صرف اس بنیاد پر کہ وہ شخص چاہتا تھا کہ اس سرزمین کے اوپر اس اللہ کے دین کی پرچم کی سربلندی ہو۔ اس نے کہا تھا کہ ہم اگر یہ ملک ہمیں مل گیا تو ہم کئی 100 سال کے وہ داغ دھو دیں گے کہ جو ہمارے لوگوں نے غلطیاں کر کے اس دین کو پس پش ڈالا تھا۔ اس کا سارا محور عشق رسول ہے۔ اور عشق رسول کے کمال دیکھیے کہ جس شخص کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ آخری عمر میں اقبال کے پاس جب لوگ جاتے تھے تو کہا جاتا تھا خدا کے لیے ان کے سامنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مت لیجئے گا۔ نام لیتے ہیں تو ان کی ہچکی بن جاتی ہے اور پھر اس کے بعد سنبھلتے نہیں سنبھلتے۔ جو شخص آخری وقت میں جس وقت جانے لگتے ہیں، بالکل موت کے قریب ہیں، تو عموماً اقبال جو ہے وہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور اس مدینہ میں جانے کے لیے اپنی ہمت نہیں کر پاتے تھے۔ عدن کے قریب ان کا جہاز گزرا، وہ خط پڑھنے والا ہے جو نے لکھا ہے بلگرامی صاحب کو کہ یہ سرزمین مجھے نظر آ رہی ہے، میں اس کے ساحل پہ ہوں، میرا جی چاہتا ہے کہ یہاں میرا وجود مر جائے، میں یہاں مٹی ہو جاؤں، اس کی ریگساروں کے ریت کے ذروں کی طرح میں اڑتے ہوئے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اس حرم کا طواف کروں۔ ان کی بہن نے کہا کہ چلو آج حج کرنے چلتے ہیں۔ بہن کا انکار نہیں کر سکتے تھے۔ کہا کسی کے گھر جاتے ہیں تو کوئی توشہ لے کے جاتے ہیں، میرے پاس تو کچھ نہیں۔ وہاں اقبال نے 120 رباعیاں لکھی ہیں چھوٹی چھوٹی سی۔ میں حیران ہوتا ہوں کیا خون جگر اس کے اندر اقبال نے سمویا ہے۔ مئی پیری رہے یثرب گرفتم، میں اس بڑھاپے کے اندر یثرب کے راستے کا گرفتار ہو گیا ہوں۔ نواخاں از سرود عاشقانہ، میں عاشقی کے نغمے گاتا جا رہا ہوں۔ چواں مرغے کے در صحرا سرے شام، میری حالت اس پرندے کی طرح ہے کہ جو صحرا میں پورا دن گزارتا ہے، کشاید پر بفکر آشیانہ، تو اپنے گھر کی طرف لوٹنے کے لیے اپنے پر پھیلا دیتا ہے۔ گھر کس کو کہا؟ سید الانبیاء کی سرزمین کو۔ گھر کس کو کہا؟ حجاز کو۔ یہ گھر نہیں، وہ گھر ہے۔ تو بازی جاؤ باخس ہمیں آبے، سوئے شہرے کے بطحا در رہے اوست، میں اس شہر کی طرف جا رہا ہوں جس کے راستے میں کعبہ آتا ہے۔ تو بازی جاؤ باخس ہمیں آبیز، اے میرے دوستو تم مکے میں ٹھہر جاؤ اور ان خاص لوگوں سے گفتگو کرو کہ من دارم ہوائے منزل دوست، مجھے تو یار کے دروازے کی ہڑک لیے چلی جا رہی ہے۔ یہ وہ کیفیت ہے جس میں انہوں نے اپنی مشہور نظم لکھی تھی
کہ تو ربائی لکھی تھی، اسی ربائیوں کے اندر ہے تو غنیت اور ہر دو عالم من فقیر، اے اللہ تو غنی ہے، بادشاہ دنیا جہان کا غنی ہے، من فقیر میں آج اس مسکین آدمی ہوں، روز محشر عذر ہائے من پذیر، قیامت کے دن میرا عذر قبول کر لینا، جو میں بہانہ لگاؤں کہ میرے اعمال کی وجہ سے قبول کر لینا، گر تمہیں بینی حسابم ناگزیر، اگر میرے اعمال اتنے ہی برے ہیں، میں اتنا ہی خراب ہوں، میری حساب بہت ضروری ہو گیا ہے، بس نگاہ مصطفیٰ پنہا مگیر، مجھے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں سے ذرا دور لے جا کے حساب لینا، مجھے بہت شرمندگی ہوگی ان کے ساتھ۔ یہ عشق، اور اس عشق کی بنیاد پہ اقبال ایک دعویٰ کرتا ہے، ہم سب لوگ یہاں موجود ہیں، کیا کوئی ہاں یہ دعویٰ کر سکتا ہے جو اقبال دعویٰ کرتا ہے؟ اقبال کمال دعویٰ کرتے ہیں، حیران کن کہ گر بحرفم غیر قرآن مرست، گر دلم آئینہ بے جوہرست، اگر میرے دل کے آئینے میں کوئی جوہر نہیں ہے، گر بحرفم غیر قرآن مرست، اگر اس دل کے اندر قرآن کے علاوہ کوئی ایک لفظ بھی موجود ہے، بہت بڑا دعویٰ ہے، اور آپ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں کہ آپ تو اس کائنات کے طلوع و غروب اور اس کائنات کی روشنی ہیں، اور یہاں فریاد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر میرے دل کے آئینے میں کوئی لفظ قرآن کے علاوہ موجود ہے تو پردہ ناموس فکرم چاک کن، میری پردہ ناموس جو ہے نا یہ بنا ہوا ہے، اس کو چاک کر دے، ای خیاباں راز خارم پاک کن، تو مجھے اس جو تمہارا پھولوں کا گلستان ہے اس میں سے میرے جیسے کانٹے کو نکال پھینک۔ اور اگلی بہت کمال کی دعا ہے جو شاید ہی کوئی مانگتا ہو، جس کے دل میں اگر قرآن کے علاوہ کوئی لفظ موجود ہو وہ نہیں مانگ سکتا، کہ روز محشر خوار و رسوا مرا، مجھے قیامت کے دن خوار و رسوا کر دینا، بے نصیب از بوسہ پاک مرا، مجھے سید الانبیاء آپ اپنے پاؤں کے بوسے سے محروم کر دیں۔ گر تمہیں خواہی مسلمان دیستن، تم چاہتے ہو کہ مسلمان ہو جاؤ، نیست ممکن گزبہ قرآن دیستن، ناممکنات ہے کہ تم قرآن کے بغیر آگے بڑھ سکو، ناممکنات ہے کہ تم قرآن کے بغیر آگے بڑھ سکو۔ یہی وجہ ہے کہ اقبال کا ساری تلاش میں کہ میری غزل میں ہے آتش رفتہ کا سراغ، میری تمام جستجو کھوئے ہوں کی جستجو، کہاں کہاں وہ لیے گھومتا ہے آپ لوگوں کو، کہاں کہاں وہ کن کن وادیوں کے اندر لے کے گھومتا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے امن الناس بر مولا ما، ہاں کلیم اول سینہ ما، سید الانبیاء کی وہ حدیث حیران کن، امن الناس بر مولا ما، کہ اس شخص کے سب کے احسانوں کا بدلہ چکا دیا، میں سیدنا ابو بکر صدیق کے احسانوں کا بدلہ نہیں چکا، یہ میرے مولا کا محسن ہے، اور میرے کلیم اول سینہ ما، میرے سینہ کے اندر پہلا کلیم جو ہے سیدنا ابو بکر صدیق کو فرماتے ہیں۔ سیدنا علی کے بارے میں جو ان کی گفتگو ہے کہ تو اگر مثال شرار ہے تو خیال فقر و غنا نہ کر، کہ جہاں میں نان شعیر پر ہے مدار قوت حیدری، جنہیں نان جویں بخشا ہے تو نے، انہیں بازو حیدر بھی عطا کر۔ اور بلال کے ساتھ تو جو عشق ہے وہ تو حیران کن ہے، کہ حیران کن بات کہ آخر میں ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، اور نماز اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی، چمٹ اٹھا جو ستارہ تیرے مقدر کا، حبش سے تجھ کو اٹھا کر حجاز میں لایا۔ اقبال ان تمام لوگوں کی، اقبال کے سارے اقبال کی ساری کیفیت یا سید الانبیاء کے گرد گھومتی ہے، ان کے گھرانے کے گرد گھومتی ہے، ان کے اصحاب کے گرد گھومتی ہے۔ اسی لیے وہ اس کائنات کے اندر جب بھی کوئی گفتگو کرتا ہے تو اس کی دور رس نگاہیں، میں حیران ہوتا ہوں کبھی کبھی اقبال کی باتوں کو دیکھ کے۔ آج بالکل ایگزیکٹلی وہ کیفیت ہے کہ اقبال نے جو کہا تھا سید الانبیاء کی حدیث کہ اتقوا فراست المومن، مومن کی فراست سے ڈرو، انہ ینظر بنور اللہ، یہ اللہ کے نور سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اور یقیناً اقبال کو اللہ کے وہ نور اور بصیرت عطا فرمائی تھی کہ جب اس نے خطبہ الاباد کہا تو یہ نہیں کہا کہ پاکستان کی تحریک چلاؤ، یہ نہیں کہا کہ چار صوبے مل کے اکٹھے ہو جاؤ، کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ مسلم علاقے جو ایک دوسرے کے ساتھ قریب ہیں وہ ایک مملکت بننے والے ہیں۔ اٹ از دا ڈیسٹنی آف دس ایریا، یہ مقدر میں لکھا جا چکا ہے۔ انہ ینظر بنور اللہ، تقدیر امم کیا ہے کوئی کہہ نہیں سکتا، مومن کی فراست ہو تو کافی ہے اشارہ۔ یہ ہے اقبال۔
جس نے اس وقت کہا تھا، اور آج کیسے صحیح ثابت ہو رہا ہے. ہمالا کے چشمے ابلنے لگے، گراں خواب چینی سنبھلنے لگے. کون جانتا تھا اس وقت کہ افیم زدہ ملک، جس ملک کے اندر 25% افیمچی ہوں، اور جس ملک کو لوگ یہ سمجھتے ہوں کہ اس ملک کے اندر کبھی زندگی میں ترقی نہیں ہو سکتی، اقبال کہتا ہے گراں خواب چینی سنبھلنے لگے. اس وقت وہ کہتا ہے، اور دنیا کو ہے پھر مارکائے روح بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ببارا، اور اخلاص عمل مانگ قیا گانے کہن سے شاہاں چی عجب گرب نوازند کدارا. اور دنیا کو ہے پھر مارکائے روح بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ببارا، اور اللہ کو پا مردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. آج صرف 20 سال کی جنگ کو دیکھ لیں، پوری ابلیس، یورپ کی مشینری ابلیس کے ساتھ تھی، اور میرے اللہ کے 60,000 پروانے ایک ساتھ تھے. ابلیس نے کہا اللہ کو پا مرتی مومن پہ بھروسہ. یہ وہ اقبال ہے، یہ اقبال ہے جس کے اندر صرف دو، قرآن پاک اور سید الانبیاء سے عشق. اور اس عشق کے حوالے سے آخر میں 19 سال کی عمر میں اقبال شکوہ لکھتا ہے. میں اور آپ بھی روز شکوہ کرتے ہیں اللہ سے، وہی باتیں، رحمتیں ہیں تیری اخیار کے کاشانب، برگ گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پہ، اور ہم وفادار ہیں نہیں تو بھی تو دلدار نہیں. بہت ساری باتیں ہم روز کرتے ہیں. دیکھیں یورپ کے لوگوں کو اللہ نے کیا نوازا ہوا ہے، ہمیں دیکھیں کیا کیا ہوا ہے. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بارے میں بہت خوبصورت قرآن پاک میں اللہ نے بڑی وضاحت کے ساتھ بتا دیا، اور اقبال نے اس کو بہت جگہ پہ بیان کیا کہ دیکھو اللہ کو اس بات سے کوئی پرواہ نہیں کہ تم کافر ہو جاؤ، کیونکہ میری طرح نہیں ہے کہ وہ ایمان اقبال میں بلائے گا تو کوئی آئے گا نہیں، وہ قیامت کو دن بلائے گا تو جارج بش سے لے کے سب حاضر ہو جائیں گے، کوئی پرواہ نہیں. وہ کہتا ہے جاؤ سویڈن بن جاؤ، ڈنمارک بن جاؤ، امریکہ. لیکن مسلمان اگر تم ایک دفعہ اس کلب میں ممبرشپ لے لیتے ہو، اگر تم سمجھتے ہو کہ تم مسلمان بن گئے ہو، اگر تم اس مدرسے میں داخلہ لے لیتے ہو، اگر تم کاکول کی اکیڈمی میں داخلہ لے لیتے ہو، تو پھر پوری تم پابندی پڑھنی پڑے گی. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تم آدھی باتیں قرآن کی مانتے ہو اور آدھی نہیں مانتے ہو. اگر تم کچھ جگہ ایسا کرتا ہے، جزاء من یفعل ذلک منکم، جو کوئی اس طرح کا کرے گا اللہ اس کا حساب قیامت میں نہیں رکھتا، الا خزی فی الحیات الدنیا، میں دنیا میں اس کو ذلیل و خوار کر دوں گا. اور یہی مسلمانوں کی وجہ ہے. نکل جاؤ تو جاؤ، کہتا اللہ کہتا جاؤ. وہی اقبال نے اس کیفیت میں اس کو بیان کیا جب، تو اس کے بعد جواب شکوہ جو ہے میں اس کو نعت سمجھتا ہوں. آخر میں یہ بیان کر کے جاؤں گا. اب اس کی پوری کیفیت دیکھیں. اقبال کی یہ نظم اس جگہ پہ اقبال پہ الہامی طور پہ اتری ہے جہاں آج ان کی قبر مبارک ہے. اس لیے اقبال نے ہمیشہ یہ گلہ کیا ہے کہ میں نے امیر امم داد است خواہم، میں سید الانبیاء آپ سے داد لیتا ہوں. مرا یاراں غزل خانے مردن، میرے یاروں نے تو مجھے شاعر سمجھ دیا ہے. اس اقبال کے شکوے کی صورتحال جو ہے وہ کہ تھی فرشتوں کو بھی حیرت کہ یہ آواز سے کیا، عرش والوں پہ بھی کھلتا نہ تھا یہ راز کیا، تاثر عرش انسان کی تگو تاز سے کیا، آ گئی خاک کی چٹکی کو بھی پرواز سے کیا. غافل آداب یہ سکان زمیں کیسے ہیں، شوخ و گستاخ یہ پستی کے مکیں کیسے ہیں. اس قدر شوخ کہ اللہ سے بھی برہم تھا جو مسجود ملائک، یہ وہی آدم ہے. کچھ جو سمجھا میرے شکوے کو تو رضواں سمجھا، مجھ کو جنت سے نکالا ہوا انسان سمجھا. اور پھر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آتا ہے کہ شکر شکوے کو کیا حسن ادا سے تو نے، ہم سخن کر دیا بندوں کو خدا سے تو نے. اور پھر جو ایک ایک چیز کا جواب ہے، جا کے ہوتے ہیں مساجد میں سفارہ تو غریب، نام لیتا ہے اگر کوئی ہمارا تو غریب، پردہ رکھتا ہے اگر کوئی تمہارا تو غریب، عمرا نشہ دولت میں غافل ہم سے، ملت بیضا ہے روشن غور آباد کے تم سے. اور پھر وہ جو ہے تم تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان ہو، تم سبھی کچھ بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو. کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں. لیکن یہ جواب شکوہ ایک نعت کی صورت چلتا ہے. آپ نظم کا آخری بہاؤ آخری شعر پہ آ کے رکتا ہے، پتہ چلتا ہے نظم والا یہ کہنا چاہتا ہے. افسانے والا آخری فکر میں بتاتا ہے کہ افسانہ اس طرح کی صورتحال ہے. پینٹنگ والا لاسٹ سٹروک لگاتا ہے، پینٹنگ کھل جاتی ہے. پوری نظم ان دو شعروں پہ آ کے رکتی ہے. اور شعر کیا ہے؟ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے، اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، تم وفا کر کے دکھاؤ ہم لوح و قلم تمہارے ہاتھ میں دے لیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ.